علیکم ایوریون، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ نرگس کی لائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہے چاند رات، تو پھر میں نے سوچا کہ کچھ گھر کی ڈیکوریشن کرتے ہیں عید کے حوالے سے، اور ہم بنائیں گے سوئیاں۔ تو میں نے سوچا ہے کہ اس سوئیوں کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ہمارے گھر میں بہت ہی ٹریڈیشنل ہے بنارسی سوئیاں، جو ہمارے گھر ہر میٹھی عید پہ بھی بنتی ہے اور بڑی عید پہ بھی بنتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ بنارسی سوئیوں کی ریسیپی میں شیئر کروں گی، اور آپ کو اپنے گھر کی ڈیکوریشن بھی دکھاتے ہیں تھوڑی بہت۔ میں نے سوچا کہ عید کی تھوڑی سی ڈیکوریشن کر لیتے ہیں، عید مبارک وغیرہ لکھ دیتے ہیں تاکہ ہماری کچھ ویڈیوز اور پکچرز اچھی بن جائیں۔ تو پھر چلیں دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے آج، اور بنارسی سوئیوں کی ریسیپی مین ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گی۔ ہم نے لے لیا بنارسی سوئیاں، یہ تھوڑی الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو نارمل سوئیاں مارکیٹ میں ملتی ہے یہ وہ سوئیاں نہیں ہوتی، یہ صرف رمضان میں ہی آتی ہیں مارکیٹ میں، جو ہم اسے پرچیز کر لیتے ہیں بقرہ عید کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کے بعد اس کو کریں گے ڈرائی روسٹ کریں گے اس کو ہم۔ یہ دیکھیں، یہ پوری ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ وائٹ ہے اور یہ ہم اس کو ہلکا سا روسٹ کریں گے۔ یہ ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ پورے یوٹیوب چینل پہ یہ والی ریسیپی موجود نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ جب میرے گھر بنارسی سوئیاں بنے گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ یہ دیکھیں، یہ پوری ہم نے ڈرائی روسٹ کر لی اپنی سوئیوں کو، اور یہ میں آپ کو بار بار بتا دیتی ہوں وہ یہ کہ یہ بنارسی سوئیاں ہیں۔ جو مارکیٹ میں سوئیاں ملتی ہیں جس سے ہم مطلب عام دنوں میں بھی ہم سوئیاں بنا رہے ہوتے ہیں، یہ وہ سوئیاں نہیں ہوتی، یہ ایک الگ سوئیاں ہیں اور یہ باریک سوئیاں ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں، کیونکہ وہ جو سوئیاں ہوتی ہیں آپ یہ مت سوچیے گا کہ اس کو باریک کر کے ہم بنارسی سوئیاں تیار کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ الگ سوئیاں ہوتی ہیں اور یہ صرف رمضانوں میں ہی آتی ہیں، اور پھر جو ہم بقرہ عید کے لیے بھی خرید کے رکھ لیتے ہیں۔ تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک ڈرائی ہوئی ہوئی، یہ ڈرائی روسٹ ہوئی ہوئی سوئیاں ہیں، اور ایک جو دوسری ہمارے پاس وہ بغیر روسٹ ہوئی ہوئی جو ہم نے بقرہ عید کے لیے پہلے سے لی ہوئی ہوئی۔ یہ دیکھیں، اس کا کلر چیک کریں اور اس کا کلر چیک کریں، کافی ہے۔ اب ہم اپنی بنارسی سوئیوں کی تیاری شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے 2 کلو دودھ لے لیا، ہمارے پاس سوئیاں 1 پاؤ تھی، تو اور جو ہم نے اس کو ڈرائی روسٹ کر لی تھی، یہ 2 کلو دودھ ہے، جو اب ہم زیادہ بھی لے سکتے ہیں، ہم سوئیوں میں زیادہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا کھویا بنانا ہے، بٹ ہم نے کھویا الگ سے بھی رکھا ہوا ہے، تو اس لیے ہم نے 2 کلو دودھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، 1 پاؤ سوئیاں، 2 کلو دودھ، اس کی پوری ریسیپی میں آپ کو شیئر کر دوں گی لنک بنا کے، اس کی پوری ریسیپی ہم آپ کو شیئر کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک بوائل کر کے اس میں پھاڑ لینا ہے۔ اچھا، یہ دودھ اب ہم نے بوائل کر لیا تھا اور ہم نے اس دودھ کو پھاڑ لیا ہے، کیونکہ دودھ کو پھاڑنا ضروری ہے کیونکہ ہمیں کھویا تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کا شیرہ تیار کریں گے۔ یہ ابھی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کھویا بنا ہے۔ ابھی ہم اسی میں چینی ڈال کے اس کی چاشنی تیار کریں گے۔ بنارسی سوئیوں کی جو چاشنی ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ دیر پکانا پڑتا ہے، اس کے بعد بنارسی سوئیاں تیار ہوتی ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو بار بار بتا دیتی ہوں، پورے یوٹیوب چینل کے اوپر بنارسی سوئیوں کی ریسیپی نہیں ہے، کیونکہ میں نے بہت سرچ کی، مجھے نہیں ملی، تو میں نے سوچا کہ جب میرے گھر بنے گی میں تبھی اس کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ دیکھیں، یہ کھویا ہے ہمارا، ہم نے وہ جو 2 کلو دودھ تھا وہ ہم نے اس میں تھوڑا سا پھٹکری ایڈ کیا تھا جس سے دودھ پھٹ گیا، اور اس کے بعد یہ کھویا تیار ہو۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی، کسی بھی چیز سے پھاڑ سکتے ہیں، پر کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جیسے نمک وغیرہ، تو اس سے آپ کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے، تو اگر آپ پھٹکری سے پھاڑیں گے تو آپ کے شیرے کا، آپ کی جو چاشنی تیار ہوگی اور آپ کا جو کھویا تیار ہوگا اس کا ٹیسٹ خراب نہیں ہوگا۔ تو اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں چینی۔ 1 پاؤ ہم نے سوئیاں لی تھی، تو 1 پاؤ سوئیوں میں ہم 1 کلو چینی ڈالیں گے، کیونکہ بنارسی سوئیاں تھوڑی میٹھی ہوتی ہیں اور اس کا حساب بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے دوسری سوئیوں سے۔ تو بنارسی سوئیاں جو ہم نے لی تھی وہ 1 پاؤ تھی، اس میں ہم نے 2 کلو دودھ کا کھویا بنایا ہے۔ اب ہم اس میں یہ چینی ایڈ کریں گے، یہ 1 کلو چینی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پوری 1 کلو چینی ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے، بالکل صاف ستھری چینی ہے یہ۔ اب ہم اس کی تیار کریں گے چاشنی۔ چاشنی تیار ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اب یہ کم سے کم 2 گھنٹے پکے گی، ہلکی آنچ پہ اس کو 2 گھنٹے پکانا ہے، بالکل ہلکی آنچ پہ۔ ہلکی آنچ پہ چاشنی جب 2 گھنٹے بعد تیار ہو جائے گی تو پھر میں آگے آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ ہم نے 2 کلو دودھ لیا تھا، اس میں
थोड़ी सी फिटकरी डाल के दूध को हमने फाड़ लिया था, हमारा खोया तैयार हो गया था। और उसके बाद हमने इसमें 1 किलो चीनी ऐड की है। अब हम इसको कम से कम हल्की आंच पे 2 घंटे पकाएंगे। कम से कम हम इसको हल्की आंच पे हम इसको कम से कम 2 घंटे पकाएंगे, ताकि ये हमारी चाशनी तैयार हो जाए। तो बनारसी सेवइयों में चाशनी तैयार की जाती है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है सेवइयों की। और एक कुछ खोया हमारे पास घर में बना हुआ रखा हुआ था असली घी का, तो हमने वो खोया भी इसमें ऐड किया है। ये रहा, ये देखें, वो ये खोया था जो इसमें ऐड हम कर चुके हैं। और ये चाशनी कम, मैंने आपको पहले 2 घंटे बताया था, लेकिन 2 घंटे नहीं, ये हमने 3 से 3.5 घंटे बनाई है। अब इसमें डालेंगे अपनी सेवइयाँ। डालो, ये रही सेवइयाँ। ये हमारी सेवइयाँ जो हमने ड्राई रोस्ट करी थी सबसे पहले। ये सेवइयाँ हमने इसमें डाल दी हैं। सेवइयाँ डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ये बमुश्किल अब 10 से 15 मिनट इसे पकाना है। ये देखें, शक्ल देखें इसकी, कितनी खूबसूरत शक्ल आई है सेवइयाँ, वो खोए की चाशनी की। अब हमने इसमें सेवइयाँ डाल दी हैं। अब हमें 15 मिनट हम ये सेवइयाँ बनाएंगे, फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको। इसकी जो शक्ल निकल के आएगी, बहुत मज़े की ये सेवइयाँ बनती हैं। ये बनारसी सेवइयाँ होती हैं। तो ये है हमारे पास कुछ डेकोरेशन का सामान, जिससे हम अपने घर को डेकोरेट करने की कोशिश करेंगे। ये है हमारे पास कुछ ईद मुबारक लिखा हुआ, तो हम इसे बनाएंगे। और ये हैं कुछ चांद सितारे जो बने हुए हैं, तो हम इसे देखते हैं क्या करना है। इस तरह से, ओहो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये ऐसी ना बहुत सारी लड़ियाँ होती हैं, लोग ना यूँ लटकाते हैं, ये यूँ पूरी लटकती हैं। और हमें इसको कोई दूसरा जुगाड़ देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये सिर्फ एक है, तो हमें इसको कोई दूसरा जुगाड़ देना पड़ेगा। ये मैंने अपने भाई को बुला लिया है। मैंने कहा फटाफट इसको फुला के कहानी ख़त्म करो। ये बेचारा फुलाने में लगा हुआ है। हमारे पास और भी बहुत आइटम है, घर थोड़ा फैला हुआ है। ये फ्लावर्स वगैरह भी, हम इसको भी कोशिश करेंगे लगाने की। ये मेरे भाई ने बहुत सारे हैं, सारे जितने ईद मुबारक के तकरीबन फुला दिए हैं। चांद सितारा भी है। ये थोड़ी सी बेलें मैंने सेट कर ली हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ और भी सेट होना चाहिए, और भी पड़ी हुई हैं डेकोरेशन वाले बहुत सारे आइटम हैं हमारे पास। और ये तो एक चांद सितारा भी है। ये हमारे सारे ई, आई और डी तैयार तो हो गए, पर हमें अब समझ में नहीं आ रहा कि ये लगेगा कैसे। तो अब हम लगाते हैं और फिर देखते हैं। हाय, एक और दो ना इसके यहाँ पे, ई आई को छोड़ दो, अभी देखते हैं। सही। ईद का डेकोरेशन कर लिया है थोड़ा सा, बाकी चांद सितारे हमने यहाँ लगा दिया है। और हम ये लगाते लगाते इतना थक चुके हैं कि अब हमने सोचा कि हम अपना व्लॉग यहीं पे एंड करें। और बनारसी सेवइयों की पूरी रेसिपी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो उस हिसाब से बनारसी सेवइयाँ बना सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है और हमें तो बहुत पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है। और हमारे घर बहुत लोग खाने भी आते हैं, क्योंकि उनके घर नहीं बनती, हर किसी के घर ये सेवइयाँ नहीं बनती है। तो ये था हमारा चांद रात का व्लॉग, जिसमें हमने बनारसी सेवइयाँ भी बनाई और अपने घर को थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश की अपने इस हुलिये के साथ।
تو سیکنڈ یہ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میری ویڈیوز کو واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ اب ملتے ہیں عید کے ولاگ۔